کشمیر کو ڈیوائیڈ کیا گیا, جان بوجھ کے ایک اسٹریٹجک پارٹ اوے رکھا گیا. شاہراہ ابراہیم ہمارے ساتھ تھا, ہمارے ساتھ وہ سلک روٹ تھا, ہمارے ساتھ ہنزا تھا, ہمارے ساتھ گلگت تھا, بلتستان تھا. کہاں ہے K2, کہاں ہے وہ ماؤنٹنز, کہاں ہے؟ سو ہم یہ دوران لائن آج کل بول رہے ہیں, جو افغانستان سے بارڈر ملتا ہے دوران لائن, یہ تو ہمارا تھا. اور جب ایکسیشن ہو گیا, ایکسیشن کوئی ہاف پارٹ کا نہیں ہوا, ایکسیشن انٹائر ٹیریٹری کا ہوا. جب انٹائر میپ کا ہوا تو کیوں جان بوجھ کر ایک کانسپریسی کے تحت اس کو چھوڑا گیا, یہ ڈیلیبریٹ ایکٹ, یہ نہیں ہے, اٹس ناٹ اے چانس. یہ اس لیے کیا گیا کہ وہاں کسی لوگوں کو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی, ان کو تھرون پہ بٹھایا جائے, ان کو حکومت دی جائے, اور چاہے کشمیر بھاڑ میں جائے, کیونکہ وہاں کے ووٹ ان کو نہیں ملنے والے. فوجیوں کو کہا کہ بھئی رکو اوری پہ, اس کے آگے مت جاؤ. جب ان کو کہا گیا رکو, اس کے آگے مت جاؤ, تو خلیہ نہیں بگڑا کے کا تو کیا ہوا؟ تو کشمیر تھرون ایک ایسی کتاب میں جو میں نے پچھلے 6 سال لکھی ہے, میں لکھتا رہا اور میں سوچتا رہا میں کیسے پریزنٹ کروں یہ کشمیر میں تباہی, بربادی, یہ سارا اضطراب, یہ کیوں ہے, کیسے ہے, کیا کیا گیا ایک اچھی خاصی سیولیزیشن کے ساتھ. کشمیر ایک سیولیزیشن کا نام, کشمیر ایک تہذیب کا نام, اور یہ تہذیب تھا ہندو مسلم بدھسٹ کا ایک پاور. 1321 AC 13 جب بلبل شاہ آئے, وہ تلوار لے کے نہیں آئے, بلبل شاہ آئے اے پرسن جس نے ایک ایڈیالوجی دے دی. اور ایڈیالوجی کیا دے دی؟ ایڈیالوجی آف لو, محبت. اور اس وقت ایک طرف بلبل شاہ آئے, ایک سمجھنے کی بات ہے اگر کوئی سننا چاہے کشمیر کو, ایک طرف بلبل شاہ آئے, دوسری طرف ذوالقدر خان جو کہ چنگیز خان کا جو اس کا گرینڈ سن تھا, گرینڈ سن میں سے تھا, جو ہلاکو خان کا دادا تھا اس کا, ہلاکو خان. تو ہلاکو خان, چنگیز خان, یہ ایک ہی نسل کے تھے, لیکن یہ خدا کو نہیں مانتے تھے. یہ بات بہت سارے لوگوں کو مطلب خان 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 خان, یہ شاید یہ خدا کو ہی نہیں مانتے تھے. they were the present communists, یہ کمیونسٹ جیسے تھے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے. ان کے جھنڈے بھی تھے. انہوں نے کشمیر کو حملہ کیا اسی وقت. اور پاور دیکھو اسپرچویلٹی کا, یہ ہسٹری ہے اور آج یہ ہسٹری کام آتی ہے. پاور دیکھو کہ اس وقت بدھسٹ, ہندو اور مسلمان ایک ساتھ جمع ہوئے. صدر الدین رنجن شاہ تھا بادشاہ, تو ذوالقدر خان کو ڈیفیٹ ملی. وہ برف کے تودوں تلے ان کے 70,000 فوجی ہلاک ہو گئے. لیکن اسپرچویلٹی نے بلیسنگ دے دی. جو لاسٹ رشی کوئین تھی, کوٹا رانی, لاسٹ رشی کوئین, آپ نے سنا ہوگا, لاسٹ رشی کوئین آف کشمیر, تو شی واز بلیسڈ بائی دس. اور اس نے پھر ہمیشہ ریڈیکلز کے خلاف لڑا. شی واز ٹیلنگ کہ ریڈیکلزم کشمیر میں نہیں چلے گا. اور 90 تک وہی سسٹم تھا, 90 تک, 1990 تک یہ سسٹم تھا. 700 سال کا سسٹم, محبت کا, پیار کا. اگر آپ دیکھیں آج آپ نے بتایا یہ کشمیر کا نام جب آتا ہے تو تباہی منظر پہ آتی ہے, لیکن 700 سال یہ نہیں آتا تھا, محبت ہی محبت. پھر فاروق سر, پھر 90 میں ایسا کیا ہو گیا؟ 90 میں ایسا کیا ہو گیا کہ 90 کے بعد کی جو کشمیر کی تصویر ہے وہ بالکل الگ ہو گئی؟ میں بتاؤں, یہ بات آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. 90 بعد کیا ہوا, اور آج بھی اس سے سمجھنا چاہیے کہ کس سچویشن نے 90 کو لیڈ کیا. اگر آپ دیکھیں گے ضیاء الحق جو اس کا پاکستان کا بنا جنرل, ضیاء الحق ذمہ دار ہے. ضیاء الحق نے کہا یہ کشمیری ان کو پہلے مسلمان بناؤ. all Kashmiris used the word, ان کشمیریوں کو پہلے مسلمان بناؤ. اور اس نے کیسے مسلمان بنایا, ان کو بنانے کی کوشش کی, جو کہ غلط تھا. He was on the wrong track. He was not even himself. I doubt whether he was a Muslim or not. تو
اس نے کیسے مسلمان بنانے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ جناب ان کو ایکسٹریمز مدرسے دے دو, فنڈنگ لائی, سعودی عرب سے فنڈنگ لائی اور امریکہ سے بھی فنڈنگ آئی. اور فنڈنگ کیا آئی کہ ان کو ایکسٹریمز دارالعلوم میں دلاؤ, ان کو ایک ایکسٹریمز اسلامی سچویشن پہ پہنچاؤ. تو ایسے ایسے فرقے آئے جو 700 سال نہیں تھے. بھئی میوزک بین, بتاؤ کس اسلام میں لکھا ہے میوزک بین؟ اسلام میں نہیں ہے میوزک بین. مرج بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, خلق انسان من صلصال خلفقار و خلق الجان من مارج من النار. میں نے انسان کو ایک میوزیکل مٹی سے بنایا. یہ تو قرآن شریف ہے. قرآن کہتا ہے میں نے ہیومن بینگ کو ایک کھنکتی اور میوزیکل مٹی سے بنایا. سو اسپرچویلٹی از دس. تو انہوں نے کنٹراڈکٹری جو لوگ لائے وہ بھی ففتھ فیل لوگ. ان ففتھ فیلوں نے اگر آپ دیکھیں گے ان کے اگر وہ بلو پورٹی لائن تھے, they made money. Out of them some became bears. اسی طرح جو خزانے تھے توشخانہ سے 9 trunks, میں نے کتاب میں ذکر کیا اور بتائے, اور میں ہسٹری بات کر رہا ہوں. جی جی میں ہسٹری بات کر رہا ہوں. آپ کے یو آر دا فرسٹ چینل وچ ول بی دس ریویلنگ اٹ کہ 9 trunks جو 1937 میں دمیل میں پکڑے گئے. دمیل از اے پلیس جو اس وقت پی او کی میں ہے. وہاں ایک یہ تھا جو ناکا لائن جس کو کہتے ہیں چیک پوسٹ. چیک پوسٹ پہ جب 9 trunks پکڑے گئے, اٹ واز اے محیطی who was bringing it for these بلبل شاہ شرائن, شاہ ہمدان شرائن, کیونکہ شاہ ہمدان نے بھی کچھ اس کے پاس بھی ہیر جواہرات تھے. تو ان کو جب پکڑا گیا they were taken to the مہاراجہ توشخانہ. اور جب 1947 میں ٹرائبل آئے تو ان کی نظریں بھی یہ ایک ٹرائبل پہلے ایک مسٹری ہے, وہ کون تھے 1947 کے ٹرائبل کون تھے. کشمیر میں تو گن پہلے ہی آیا تھا, ابھی انڈین آرمی بھی نہیں آئی تھی, ابھی ایکسیشن بھی نہیں ہوا تھا. یہ گن کہاں سے آیا تھا؟ وہ آپ دیکھیں گے وہ پریڈم کے سامنے لال چوک میں اس کا نام رکھا گیا تھا ریڈ سکیر, which was the communist name جو کہ رشیا میں ہے. ریڈ سکیر, ریڈ سکیر کا ڈپلیکیٹ رکھا گیا لال چوک کو. تو یہ جو کمیونزم تھا it was on the rise and they were equipped. پامیلا دتا برٹش کا جو کمیونسٹ لیڈر تھا وہ لکھتا ہے کرونیکل میں کہ بھئی گن لائے گئے, وہ کمیونزم فلورش ہو گیا. اور جرمنز, ہٹلر had an eye on کشمیر. ہٹلر کو اگر وہ 1947-45 کے جنگ میں وہ ہارتا نہیں تو اس کا جو پلان تھا وہ چترال تک پہنچ گیا تھا. چترال میں اس کے بیسز تھے, چترال جو پاکستان میں. اور جو لاسٹ اسکیپ ہے, دیر از اے سنڈے اسٹار ان لنڈن, وہ کہتا ہے کہ ہٹلر نے کمٹ سوسائڈ نہیں کی, وہ کہیں سے بھاگا ان دا برٹش ٹیریٹری. اور برٹش ٹیریٹری کون تھی برٹش ٹیریٹری جس نے اس کو پناہ دیا ہوگا؟ وہ چترال میں جب اس کی لینڈ تھی. چترال کشمیر کے ساتھ ہے, ہنزا ریور بیچ میں ہے, چترال از ون سائڈ. تو ہیز ہٹلر کراسڈ, اینڈ اگر ہٹلر کشمیر میں آیا ایز لائک اسامہ بن لادن جیسے ابتاب میں گیا اور ہائیڈ آؤٹ میں تھا, تو کون سا ہائیڈ آؤٹ تھا؟ بہت ساری اشارے ملتے ہیں کہ روزبل میں جو سری نگر میں ہے روزبل, تو اچانک اس کا نام کیا گیا کہ جیسس کا گریو ہے یہاں. میں I was about to ask کہ جیسس ہندوستان میں جیسس کا گریو یا کس طرح اس کو کیسے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسس انڈیا میں آئے یا پھر کیسے ان کا گریو جو ہے وہ کشمیر میں ہوا؟ میں اس کو یہ بتاؤں کیونکہ جیسس کا میرے خیال میں نام استعمال کیا گیا تاکہ یہ ہائیڈ آؤٹ پروہیبٹڈ بنے اور اس کو ایک سیکیور زون بنایا گیا کہ جناب وہاں. اور 1945 سے پہ سیکنڈ ورلڈ وار تک دیر از نو بک, نو ہسٹری. آپ ہسٹری پڑھو, کوئی بامزے کی پڑھو, آپ جونا راجہ کی پڑھو. جونا راجہ نے 5000 سال کی ہسٹری لکھی ہے ہمارے کشمیر کی. It was our pride. Beautiful. GMD صوفی پڑھے, آپ اعظم دھدمری کو پڑھے,
آپ امین چاڈورا کو پڑھیں جنہوں نے اوریجنل کشمیر کی ہسٹری لکھی ہے. کشمیر کی ہسٹری 5000 سال کی ہے, یہ بات نوٹ کریں. بیوٹیفل. 5000 سال کہیں جیسس ذکر نہیں ہے. اور اچانک جب ہٹلر غائب ہو جاتا ہے, رشیا کہتا ہے کہ ہم نے ہٹلر کو مارا, جبکہ وہ بھی غلط نکلا. وہ تو جس ڈیڈ باڈی کو وہ بولتے تھے ہٹلر کی ڈیڈ باڈی, شی واز دا ریشین وومن. ریشین وومن جس کی ڈیڈ باڈی از دیٹ پرسن کو بٹھایا گیا. اور آپ دیکھیں اس کے بعد ہی اگر 70 سال آپ دیکھیں گے کشمیر میں شاید اسی کا گوشت رہا ہوگا. اگر اس کی ڈیڈ باڈی رہے گی اس کا گوشت رہا ہوگا. تو یہ گوشت جو تھے, دس گوسٹس ہیو کریٹڈ اے پرابلمس فار دیئر پاور. انہوں نے اپنے پاور کے پاپ ہاؤس کا ذکر میں نے کیا, میں نے نازنین کا ذکر کیا ہے, وہ واز جرمن سپاہی ان کشمیر. اور دیر از اے ہسٹری, آپ جا کے دیکھیں, اور آپ کو سب سن رہے ہیں. جب 1947 میں ٹرائبلز آئے, جو اس میں سے 2 ٹرنک تھے وہ مہاراجہ کی گاڑی میں گئے کشمیر سے جموں, اور اس کے بعد کیبنٹ نے جو ٹریجر تھا کشمیر کا, وہ 1977 میں کیبنٹ نے اس کے تالے اندر لاک کر کے توڑ دیے توشخانہ کے ٹرنکوں کے. 77 کی بات کریں, اراؤنڈ 77-78. اور 1962 میں جب چائنا وار ہوا, پرائم منسٹر آف جموں کشمیر 2 ٹرک 3 مورتی بیچتا ہے جو اس وقت کا پرائم منسٹر تھا اس کے گھر 1962 میں, in the name of the China war, it is my donation. Is that anywhere recorded? دیکھنا چاہیے کیا ریکارڈ ہے, کیا سچ مچ وہ ایک جو جویل ہے, وہ جویل واز $1 billion ریٹ. سو بہت ساری چیزیں جو کشمیر میں ہم نے دیکھی. آپ نے بھی بہت کشمیر پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کشمیر کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو کوشش کرتا ہے کشمیر کو ریلیجن نام پہ لڑایا جائے, کمیونلزم نام پہ لڑایا جائے, ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے, ان کی ٹیریٹری بانٹی جائے. جبکہ سچائی یہ ہے کشمیر نے جب انڈیا میں کوئی ریزسٹ نہیں کر رہا تھا محمود غزنوی کو, nobody was resisting, he was coming, یہاں کے مندر لوٹتا تھا, گراتا تھا, بھاگ جاتا تھا. لیکن کشمیر انڈیا کی وہ اس وقت ایک ایسی جو ٹیریٹری ہے جس نے محمود غزنوی کو توسمادان میں ڈیفیٹ دے دیا. اور فیرن واز دا کشمیری فیرن واز دا یونیفارم آف دا سولجر, سنگرام رشی کا, سنگرام رشی کا. یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں ینگسٹرز کو. ہمیں سارے انڈیا کو بتانا چاہیے کہ ہاؤ اسٹرانگ فورٹ کشمیر ہیز ریمینڈ, لیکن کس طرح اس کی تہذیب برباد کی گئی. نیل ناگ از دا نیم آف اے ہندو گاڈ, ایک سپرنگ ہوا کرتا. دیر آر 2 امپارٹنٹ سپرنگس ان کشمیر. ایک نیل ناگ یوسمرگ میں ہے, دوسرا سیتا کا چشمہ ہے, وہ ہے سیتا ہرن میں. سیتا ہرن از only in Kashmir. There is a myth کہ اس جو وہ سپرنگ ہے وہ سپرنگ میں سیتا رہی ہے اس سپرنگ میں, اور اٹمپٹ اس پہ کیا گیا تھا بائی جو فرام دیئر ہندو پوائنٹ آف ویو. لیکن ان سپرنگوں کا اریز کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ ہندو کا نیل ناگ نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ نیلمت پران میں ہے. اور ہیومن ریسورسز منسٹری گورنمنٹ آف انڈیا کے پیسے خرچ کیے گئے ٹو کل نیل ناگ. نیل ناگ کا اریز کرنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کے ہی پیسے خرچ کیے گئے, اور اس سپرنگ کو پلگ کیا گیا انڈر دا مڈ اینڈ دا سٹونز. دیٹ از دا ہاؤ کشمیر واز بینگ رن. اسے آپ سمجھ سکتے ہو. میں ڈی سی تھا, آئی واز اے ڈپٹی کمشنر. تو ابھی جب میں ڈی سی تھا, ایک آدمی آتا تھا پسٹل لے کے, منسٹر ایک پسٹل لے کے آتا تھا, اور میرے آفس میں ایک دفعہ وہ پسٹل ایسے جیسے دبنگ میں سلمان خان گھماتا ہے. He was a minister, taking the money from government of India, taking the money from state, and وہ دبنگ کی طرح وہ پسٹل گھماتا تھا اور بولتا تھا میرا یہ ڈیولپمنٹ کا کام کرو, میرا وہ سڑک بناؤ, میرا یہ بناؤ. This is how Kashmir was being run.
تو اگر اس طرح کشمیر کو, تو بیئرس نہیں تھے اور کون تھے؟ Who were they? They were these bears. یہ بیئرس. So these bears are to be told to people. لوگوں کو بولنا چاہیے کون تھے بیئر تھے, بالکل کیوں انہوں نے کشمیر کو تباہ کیا. جی, اور واٹ وی کیم ٹو نو اباؤٹ کہ ہم جو بہت بعد کا کشمیر ہے, جیسے آپ نے بہت انٹرنل سٹوریز بتائی, ہم جو پڑھتے ہیں یا جو سنتے ہیں ٹی وی پر دیکھتے ہیں وہ بہت بعد کے کشمیر کی تصویریں ہیں, اور اس پر سے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ کشمیر فائلز جیسی موویز ہیں, 90s کا دور اس میں دکھایا گیا. صحیح بات ہے. کتنی ریالٹی اس مووی میں جو دکھایا گیا اتنا ہے گراؤنڈ لیول پر؟ ویری گڈ, آپ نے بہت ہی پوائنٹ ایک بتایا. سی, کشمیر فائل ایک فلم ہے ایک آرٹسٹ کی, جی, انوپم کھیر ہے یا کیا نام تھا اس پروڈیوسر کا, اگنیہوتری. انہوں نے ایک فیملی کی, ایک پنڈت فیملی کی درد بری داستان سنائی فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. کہیں پہ ان کو میں کہوں گا ایز اے کشمیری کہ ان کو سارے کشمیری مسلمانوں پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. They should not demean all the Muslims of Kashmir because کشمیر, میں آپ کو خود بتاؤں گا اور اتھینٹیکیٹ کر رہا ہوں. I had topped the public service commission during that time and I was in the service in 90. Recently service شروع کی. گنجو تھا, نیل کنٹھ گنجو, اس کو مارا گیا ہری سنگھ اسٹریٹ which was the government street. And گورنمنٹ اسٹریٹ میں جب اس کو مارا گیا, جج تھا جسٹس نیل کنٹھ گنجو, ہی واز شاٹ ڈیڈ. 8 گھنٹے اس کی لاش پڑی رہی, کو کسی نے ٹچ نہیں کیا. نہ منشی آیا تھانے کا, نہ جپسی آئی, نہ انسپیکٹر آیا, نہ ایس ایچ او آیا, نہ ڈی ایس پی آیا, نہ ایس پی آف دا ایریا آیا, نہ ایس ایس پی آف دا ایریا آیا, نہ ڈی آئی جی آف دا ایریا آیا, نہ آئی جی آف دا ایریا آیا, نہ چیف منسٹر آیا. They should have come that very time. ڈر کا ماحول بنانے کے لیے. It means they were at that time there was a political game کہ کشمیری پنڈتوں کو نکالا جائے, ان کی پراپرٹیز لی جائے اور ایک ایسے سیکشن کو دیا جائے جو ریڈیکل سیکشن اور پولیٹیکل سیکشن ہے, تاکہ ہماری پولیٹیکل گیم چلتی رہے. آپ دیکھیں جب جلایا گیا, یہ نہیں نیل کنٹھ گنجو کی بات یا پنڈتوں, ہمارا, میں اس اعتقاد لائن کا ہوں, ہمارا شرائن شیخ نور الدین ولی چار شریف میں جلایا گیا. مسگل بڑا زبردست تھا. مسگل کو ایک فائر بریگیڈ ٹرک سے بچا کر ایک سب انسپیکٹر لے گیا, بچا کر خوشی ہوا, ڈانس کیا کہ ہم نے یہ آستان جلایا, اور اس کو ڈبل پروموشن ملی. This was the administration. They were on the both sides. So اگر اس چیزوں کو ایک لوکل ایڈمنسٹریشن دیتی تھی, وہ ان کو بھی پیٹرنیج کر رہے تھے جو پنڈتوں کا ایکسوڈس انکریج کر رہے تھے, اور پنڈتوں کو دماغ میں رہا کہ شاید مسلمانوں نے مل کر ہمیں نکالا, which is wrong, which is totally wrong. It has been projected like that. It was because وہاں آستانوں میں وہ لوگ نہیں آتے تھے نظام مصطفیٰ کے نعرے دینے, وہ ٹیپ آتے تھے, اور ٹیپ سرکاری ملازم لگاتے تھے ان پہ. So this was actually I think political game who were on the ground. آپ پہلے خود سمجھ لیجئے 1987 میں ایک پولیٹیکل لڑائی پر ووٹوں کی یہ ہوئے, آپ کے بہت سارے لیڈر تو ووٹ لڑ رہے تھے. صلاح الدین تو کنٹسٹ تھا, تو وہ لڑ رہا تھا الیکشن. سو اٹ واز ووٹوں کی لڑائی میں بیچارہ کشمیری مارا گیا, اور کشمیری پنڈت بھی سفر کیا اور کشمیری مسلمان بھی سفر کیا. یہ میری آئی ایم ویری کینڈیڈ, میں آپ کے ساتھ بہت ہی کلیئر انداز میں بات کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ظلم ہوا بیچارے, جیسے آپ ان کو انرتھ کیا ایک بڑی کمیونٹی کو جو ہماری تہذیب کی نشانی کرتے ہیں. ہماری جب ہم کشمیر کے میوزک کی بات کرتے ہیں, ہمارا میوزک جوائنٹ ہے, وہ پنڈتوں کا, صرف پنڈتوں کا نہیں ہے, ہم مسلمانوں کا بھی ہے. سو اسی طرح ہماری بہت ساری کرونیکل شاعری ملتی ہے, لیکن اس کو ایک بہت ہی بیئرس نے these bears are responsible for this. اور unfortunately آج
آج ان چیزوں پر کیوں نہیں نوٹیفیکیشن نکلتے؟ مجھے پہلے آپ بتائیں، یو ایز اے ویری امپارٹنٹ جرنلسٹ، اگر پنڈتوں کی پراپرٹی غلط طریقے سے چھینی گئے، کتنے بینیفیشری ہے؟ آدھے % آف مسلمان ہے، 1% آف مسلمان، کشمیری مسلمان اس کا بینیفیشری ہوگا جنہوں نے وہ پرچیز کی. کیوں نہیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا نکالتی ہے نوٹیفیکیشن، بین کرو جی، اٹ از ڈکلیئرڈ نل اینڈ وائٹ. کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈونٹ دے ڈو اٹ؟ دے ہیو ٹو ایشو اے ون نوٹیفیکیشن کہ جو بھی کشمیری پنڈتوں کی پراپرٹی جس نے بھی لی، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر بنا، چاہے گورنمنٹ آفیسرز بنا، چاہے کوئی، ان کو ڈکلیئر کرو نل اینڈ وائٹ. اینڈ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں. That is a major مجھے question. بتائیں. Because they are political فائدہ اٹھا رہے ہیں. Naturally, because these are the lobbies. اور یہ اگر اس وقت یہ ریکنفیگریشن نہ ہو اور کشمیر کے 90 میں جو ہوا اس سے سیکھا نہ جائے، اس وقت مجھے لگ رہا ہے ایک سچویشن ہے جس میں ایک ریئلسٹک کشمیری سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اس وقت وہ اگر اس پر پھر دوبارہ اسی میکینزم انداز میں ووٹ چوری کر کے، ایون میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جو ہوتا ہے کشمیر میں اور ہوا، آج تک کبھی فیئر الیکشن نہیں ہوا، کبھی نہیں. اٹ واز اے ٹیرر الیکشن. Now, terror in what sense? Now you will ask me a question. Terror in this sense کہ جو پولنگ بوتھ تھا، پولنگ بوتھ میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز اور یہ جو ووٹ ڈالنے والے تھے وہ سٹون پیلٹرز اور گن مین تھے، وہ لوگوں کو جو ووٹ ان کے خلاف دیتے ان کو بائیکاٹ بولتے تھے. بائیکاٹ کرو جی. تو بائیکاٹ واز فیورنگ دیم، بائیکاٹ واز فیورنگ دیم ٹو بی آن دا بیئرز تھرون. So this is اگر ٹوڈے الیکشن کمیشن اتنا ریفارم کرے، کشمیر از اے پرابلم، کشمیر از اے پرابلم. کشمیر میں ایک ایکسپیریمنٹ پوائنٹ آف ویو، ڈیجیٹل ووٹنگ کرے، آن لائن ووٹنگ کرے. جیسے بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جب سے بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے 100% ووٹنگ ہوگی، 100% لوگ ڈالیں گے اینڈ یو ول فائنڈ دا فیئر ریزلٹس. اگر انہوں نے پھر وہی ٹیرر ووٹوں سے پولنگ سٹیشن میں آپ ڈرو گی، چوری چوری چپ کے جاؤ گی ووٹ ڈالنے، اور شام کو آپ کو ملٹنٹ آئے گا، وہ مارے گا ووٹ کیوں ڈالا، تو اس لیے آدمی کہتا مجھے نہیں ڈالا. اگر وہ آپ کو اوائڈ کر رہا ہے، بیٹر اٹ از گو فار اے فیئر ڈیجیٹل الیکشن. جی اچھا، سٹون پیلٹرز کی آپ نے یہاں پر بات کری فاروق صاحب. یہ سٹون پیلٹرز ان کو کہا جاتا ہے کہ فنڈنگ ملتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان کو جا کے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اسکول مت جاؤ، ہم تمہیں $200-500 دیں گے and you just have to throw stones on our army. کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیے، آپ پہلے دیکھنا چاہیے موڈس آپرینڈی کن کا ہے، who are the beneficiaries. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے ملٹنٹ کریٹ کیے، کیا وہ لوگ ان کے ساتھ چپکے نہیں ملتے تھے؟ کیا وہ لوگ جن کا بیک گراؤنڈ گن رہا ہے، I will not reveal the name, but I know so many people who were Pakistan trained militants are presently even today holding a very good positions. کیونکہ they had developed a vested interest. اور Stone Pelter were being raised in the name of گڑبڑ کراؤ by those politicians جو پالیٹیشین ان کو اپنا MLA بننے کے لیے استعمال کرتے رہے، ان کو بریانی دیتے رہے، ان کو وہاں پہ پہنچاتے رہے اور شام کو بیان دیتے رہے. they were on the both sides. ایک سائڈ سے ان کو سٹون پیلٹر ساتھ تھے، دوسری طرف سے وہ گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ لیتے تھے. جب گورنمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو ساتھ دے اور ادھر سے آپ نے ڈیولپ ریلیشن ایسے کیے. اب دولت صاحب کی کتاب پڑھے، میں نے آپ کو یہ کتاب لکھی، دولت صاحب کی آپ کتاب پڑھے، ریسنٹلی آئی. دولت صاحب unfortunately, or I can't say how he was acting, what way he was acting. But the way he was acting is himself telling کہ میں 2 بڑے لیڈروں کو اپنے گھر میں بٹھا کر شراب پلاتا تھا. آپ اس کی کتاب پڑھیں.
2 बड़े लीडरों को अपने घर में बैठा कर, मैं उनको ब्लैक विस्की पसंद थी, मैं दोनों को पिलाता था और बोलता था कि पावर गेम की कराओ। एंड ही हैज बीन ऑलवेज अ पॉइंट्समैन, मैं नया चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में किसको बनाऊं? जिस आदमी ने कहा कि मैं आधा इंच जमीन नहीं दूंगा अमरनाथ यात्रा के लिए, ही इज इन रिकॉर्ड। सोनिया जी ने थपथपाया टेबल चेयर्स की फॉर दिस वर्ड कि ये बोलता है कि मैं आज वो खुद यात्रा का रिसेप्शन कर रहा है। सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज द, आई विल नॉट नेम, आई नो क्योंकि आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, जी, बिल्कुल। और रिफॉर्म्स की अगर बात करें, बिकॉज टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर एक बहुत अच्छा रिसोर्स साबित हो सकता है, तो रिफॉर्म्स किस तरीके से लाए जा सकते हैं? आपने बताया कि 90s के पहले का कश्मीर कुछ और था, तब हालात ठीक थे, अच्छे थे, और क्या रिफॉर्म्स की अब जरूरत है कि अब जो पिक्चर डेवलप हो रही है कश्मीर की, वो उसको साफ करके एक अच्छी पिक्चर जो है वो डेवलप की जाए? देखिए, आपने खुद देखा जो एक तासुर था उन लोगों का जो कहते थे क्योंकि वो ब्लैकमेल करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे वही जो तिरंगा उठाएगा उसके हाथ जल जाएंगे, भस्म हो जाएगा। अब देख लीजिए, तिरंगा उठाना कौन सा गुनाह है? तिरंगा तो 1947 में जब आप एक्सेशन को मानते हो तो आप तिरंगे को मानते हो। जो उस वक्त का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर था, वो तिरंगे के हाथ में ही वो लेके आ गया कि he has not rejected the तिरंगा। तो आप कह रहे हो कि तिरंगा को सिर्फ मैं उठाऊं सकती हूं या उठा सकता हूं, लेकिन अगर मुझे आपने सीट से डिथ्रोन किया तो फिर आपका कोई तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आपने खुद देखा, यू आर वाचिंग मीडिया, कोई कश्मीरी शाई कर रहा है फील जब वो अपने कंट्री का झंडा उठाता है, ही इज प्राउड ऑफ इट। ये मेरी सोच है इस मामले में, और आप भी खुद देख रही हो इस किताबों में। ऑफ कोर्स, और बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं, मुझे लगता है कि अगर हम लोग डिस्कस करने लगेंगे फारूक सर तो टाइम जो है वो कम पड़ जाएगा। एक चैप्टर, एक लाइन इस किताब में जी एक हिस्ट्री है। बिल्कुल, आपका पूरा करियर और पूरा आपका जो लाइफ है, बिकॉज यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कश्मीर ओनली, तो आई एम श्योर कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, और जिस तरीके से मैंने फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें आपसे सुनी है, उसी तरीके से अगर हमारी ऑडियंस इस किताब को पढ़ेगी तो डेफिनेटली ऐसी बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में मिल पाएंगे। फारूक जी, आपने हमें इतना अपना प्रेशियस टाइम दिया और इतनी सारी कहानियां हमें कश्मीर के बारे में बताई, इन डेप्थ नॉलेज जो है वो हमें दी। हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।